الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه رد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ 25ویں پارے کی شروع کی آیات ہیں۔ کل 24واں پارہ مکمل ہوا تھا۔ 24ویں پارے کی آخر کی آیت یہ تھی من عمل صالحا فلنفسی، کہ جو کوئی نیکی کرے گا اس کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، اور جو کوئی برائی کرے گا تو برائی کا بوجھ گناہ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ برائی کی سزا بھی خود بھگتنی پڑے گی، اور نیکی اگر کی ہے تو اس کا خوش عیشی بھی آدمی خود اللہ کی طرف سے نوازا جائے گا۔ جب یہ بات کہی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ دن، قیامت کا دن بدلے کا دن ہوگا اور بدلہ بھی پورا ملے گا، تو یہ لوگ اکثر کہا کرتے تھے اعتراض کرنے والے کہ یہ قرآن قیامت کی بات کرتا ہے، یہ بتلاؤ کہ قیامت کب آئے گی۔ الیہ رد علم الساعہ، ساعہ کہتے ہیں قیامت کو، کہ یہ لوگ سوال بار بار کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیں کہ قیامت کا علم تو صرف خدا کو ہے، اور قیامت کے بارے میں تو وہ بار بار معلومات کرے جس کی تیاری بہت زیادہ ہو۔ اگر قیامت کے بارے میں بتلا دیا جائے تو کل آئے گی، تو کیا تیاری ہے انجام کو بھگتنے کی؟ تو سوال تو آدمی وہ کرے کہ جس کی تیاری مکمل ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا علم خدا کو ہے، مخلوق کو نہیں بتلایا گیا، اور صرف قیامت ہی کی کیا تخصیص، فرمایا اللہ نے کہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم معلوم ہے۔ اللہ کے علم میں تو یہ بھی ہے کہ کب پھل اپنے خول میں سے نکلے گا۔ اللہ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی دانہ جب زمین میں جاتا ہے تو کب اس میں سے خوشہ نکلے گا، کب میوہ نکلے گا، کب میوہ اپنے غلاف میں سے باہر آئے گا۔ اللہ کے علم میں تو یہ بات ہے کہ جانور کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے۔ اللہ کے علم میں تو یہ بات ہے کہ یہ مادہ ہے
تو یہ جیے گا کب تک؟ اگر نہ رہے تو اس کی خوراک کا انتظام کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، قیامت ہی کے علم کی تخصیص نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ نے نہ کسی فرشتے کو دیا، نہ کسی انسان کو دیا، اور اس کی خبر رکھنے کی بھی ضرورت انسان کو نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو اس بات کی کہ قیامت کی تیاری کیا ہے، اس بات کی ضرورت ہے، قیامت کے علم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ جس چیز کی انسان کو ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں بتلاتا۔ اگر معلوم بھی ہو جائے کہ کل آنے والی ہے تو اس کا حاصل کیا نکلنے والا ہے، ضرورت ہے تو اس بات کی کہ اس کی تیاری کیا ہے، اور انسان کو ہر وقت اس کی تیاری رکھنا چاہیے۔ اور قیامت سے پہلے جب موت آتی ہے تو موت چھوٹی قیامت ہے، جیسے ہی موت آ گئی سمجھو کہ قیامت آ گئی، لہذا اصل ضرورت ہے کہ اس کی تیاری کی جائے۔ آگے اللہ ایک بددینوں کی حالت بیان فرماتے ہیں کہ جب مشرکوں سے کہا جائے گا قیامت کے دن بلاؤ جن کو تم دنیا میں خدا قرار دیتے تھے، تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ ہم غلطی پر تھے۔ یہ غلطی کا اقرار اعتراف قیامت کے دن کریں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ تم مجبوری کے درجے میں کر رہے ہو، تمہاری اضطراری حالت ہے اور اب نجات ممکن نہیں ہے، لہذا آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہو۔ یہاں غلطی کا اعتراف کسی حالت میں کام دینے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ بددینوں کی ایک حالت بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو بددینوں کی حالت یہ ہے کہ اگر انہیں کسی حالت میں اللہ عیش و عشرت اور مال و دولت سے نواز دیں تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا سمیٹ کر اللہ بس انہی کے گھر میں لے آئیں، اللہ کی دوسری مخلوقات کا ذرا خیال نہیں کرتے۔ یعنی اگر تھوڑا اللہ نے مال و دولت سے نواز دیا تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ 4 سے 6 اور 6 سے 10 اور 10 سے 1000 کس طرح سے بنائے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے پیٹ کو مٹی کے قبر کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ تو ایک تو بددینوں کی حالت اللہ نے یہ بیان فرمائی آج کی آیت میں کہ دیکھو ان کی ظاہری حالت یہ ہے کہ اللہ اگر عیش و عشرت سے نواز دیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ اور مزید دے دیں اور مزید دے دیں، حتیٰ کہ ان کا پیٹ شکر کی زبان سے کبھی بھرتا نہیں ہے۔ دوسری حالت اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کبھی اللہ کبھی تنگ دستی کے اسباب ڈال دیں تو فوراً نا امید اور ہراساں ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر صرف اسباب پر ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، مسبب الاسباب پر اعتماد نہیں ہوتا کہ جو اللہ حالات کو تنگ کر سکتا ہے وہ اللہ حالات کو دوبارہ سے اچھا کر سکتا ہے۔ لہذا تنگی حالات میں آدمی کو مایوس نہ ہونا چاہیے کہ اگر کبھی حالات آئے ہیں تو خدا اپنی مہربانی سے دوبارہ عیش و عشرت کے سامان مہیا کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک تیسری حالت بیان کی ہے نافرمانوں کی کہ اگر کبھی حالات سخت آنے کے بعد اللہ کبھی حالات کو بدل دیتے ہیں تو پھر آدمی یہ کہتا ہے کہ دیکھو میری تدبیر نے، میں نے فلاں کام کیا، اللہ نے، یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے کر دیا بلکہ یہ کہتا کہ میری تدبیر سے میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، تو دیکھو میرے یہ حالات دوبارہ سے اچھے ہو گئے۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے میرے یہ حالات اچھے کر دیے، کہتا ہے کہ اگر میں حالات سے ابھرا ہوں تو اپنی قابلیت سے، اپنی لیاقت سے میرا انجام بہتر ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نالائق دنیا میں عیش اور بہار
یا اگر تنگی میں یا تنگی کے بعد اللہ دوبارہ مزوں کو لوٹا رہا ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آدمی کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، بلکہ اللہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ایسی بددینی سے بچنا چاہیے۔ اگر کبھی اللہ کی طرف سے عیش و عشرت مل رہی ہے تو زبان پر شکر ہو، اور قناعت کی زندگی، اللہ نے جتنا دیا بہت دیا، یہ قناعت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ اور اگر کبھی حالات برے ہو جائیں تو اللہ نے آیت میں سبق دیا کہ دیکھو، اگر جو اللہ حالات کو تنگ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ حالات کو دوبارہ بہترین کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہذا حالات کی بہتری اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اور جب اللہ حالات کو بہتر کر دیں تو عیش و عشرت کے نشے میں آدمی یہ نہ کہے کہ میں نے فلاں کام کیا، میری لیاقت یہ تھی، میری تجارت یہ تھی، میرا علم یہ تھا، میرا ہنر۔ اللہ کو لفظ میرا یہ بہت ناپسند آتا ہے۔ ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف ہو، یہ چیز اللہ کو بڑی پسند آتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے علم میں ہے قیامت کا علم، کہ قیامت کب آئے گی، اور اس کے جاننے سے بھی انسان کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ بھلا تو اس بات میں ہوگا کہ اس کی تیاری کیا ہے اور اس کی تیاری کی کوشش کیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں 25ویں پارے کے آغاز میں، الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اللہ کے علم کے بغیر، یعنی صرف قیامت ہی کا علم اللہ کو نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علم کے بغیر نہ پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے، اور نہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی سب علم اللہ کو ہے۔ اور جس دن اللہ مشرکوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم پکارا کرتے تھے دنیا میں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اب اس بات کا گواہ نہیں ہے، یعنی اب کوئی کسی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور پہلے یہ لوگ جن جھوٹے خداؤں کو پکارا کرتے تھے، ان کو اب ان خداؤں کا کوئی سراغ نہ ملے گا، یعنی بلانے سے بھی خدا نہیں آئیں گے، اللہ کے علاوہ جتنے جھوٹے خدا ہیں سب ختم، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو ایسا مایوس ہو جاتا ہے کہ ہر امید چھوڑ بیٹھتا ہے۔ نا امیدی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کفر ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔
اور جو تکلیف انسان کو پہنچی تھی، اگر اس تکلیف کے پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں، یعنی تکلیف کے بعد دوبارہ آسانیاں آ جائیں، تو انسان یہ لازماً کہے گا کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تو مجھے یقین یہ ہے کہ اس کے پاس مجھے خوشحالی ہی ضرور ملے گی۔ اب ہم ان کافروں کو یہ ضرور جتلائیں گے کہ انہوں نے، یعنی قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ ضرور جتلائیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں، اور انہیں ایک سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ سبحان اللہ۔